الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شهيد باب کرسی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری نیکیوں اور عبادتوں کی بنیاد ہے
عقیدہ توحید۔ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، ان میں سے سب سے بڑا گناہ اور نافرمانی ہے شرک۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ یہ سورت جس لقمان کے نام پہ اللہ نے اتاری ہے، یہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں تھا، کوئی بڑے قبیلے اور خاندان کا سربراہ نہیں تھا، اور حسن و جمال اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی کوئی نمایاں آدمی نہیں تھا، بلکہ لقمان آزاد بھی نہیں تھے، ہماری طرح کسی آدمی کے غلام تھے، اور ان کی پوری زندگی غلامی کی حالت میں گزری ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو جتنا اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ نے عقل، دانائی اور بصیرت اتنی عطا کی تھی لقمان کو کہ ان کے جملے، ان کی باتیں، ان کے منہ سے نکلنے والے موتی وہ پوری کائنات میں ضرب المثل ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو بڑی دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ جس سے بھی بات کرتے تھے دانائی والی بات کرتے تھے، جب بھی بات کرتے تھے دانائی والی بات کرتے تھے، اور اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کا صرف ایک بیٹا تھا کل کائنات، اور آدمی بوڑھا ہوتے ہوتے بڑھاپے کی آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات سوار رہتی ہے کہ صبح ہے یا شام، آج ہے یا کل، میں جانے والا ہوں۔ ایسے حالات میں لقمان نے اپنے اکلوتے بیٹے جس کا نام ساران تھا، سین کے ساتھ ساران، ایک دن اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ کتنی شفقت ہوگی ان کے انداز میں، اور کوئی بھی باپ ایسی صورتحال میں جب ہو تو وہ اپنی اولاد سے جو باتیں کرتا ہے وہ ساری زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں۔
تو لقمان نے بھی اپنے بیٹے ساران کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. سورہ لقمان میں انہی نصیحتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے پہلی نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کی وہ یہ تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک کبھی نہ کرنا، شرک کبھی نہ کرنا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، اور جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، حیات دنیاویہ 63 سال ہے. 63 سالوں میں سے 40 سال نبوت ملنے سے پہلے والے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ مرتبہ نبوت پہ فائز ہوئے، آپ پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو اس وقت عمر مبارک 40 سال تھی. تو نبوت والی زندگی، نبی بننے کے بعد جو آپ نے زندگی گزاری دنیا میں، وہ صرف 23 سال ہے، صرف 23 سال. اور ان 23 سالوں میں 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں گزارے، اور آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں گزارے. یہ جتنے بھی شریعت کے مسئلے ہیں، جتنے بھی شریعت کے مسئلے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، سارے مسائل جو ہیں یہ مدینے میں جا کے نافذ ہوئے اور جاری ہوئے آخری 10 سالوں میں. وہ جو 13 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں گزارے، ان 13 سال کے عرصے میں صرف ایک مسئلہ حضور سناتے رہے، صرف ایک بات، اور وہ مسئلہ تھا اللہ کی توحید کا مسئلہ. شریعت کے سارے مسئلے ان کے لیے آپ نے 10 سال لگائے، اور صرف ایک مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا عرصہ لگایا. اتنا زیادہ وقت محمد کریم کا صرف ایک مسئلہ توحید پہ کیوں لگا؟ اس لیے کہ مسئلہ توحید ساری نیکیوں کی بنیاد ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اور شرک سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. قرآن پاک کا جو مقام، جو آیت آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے، اس میں انہی 2 مسئلوں کا ذکر ہے کہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے اور شرک کتنی خطرناک اور مہلک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا
قل من ما فی السماوات والارض، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکے والوں سے فرمائیں، جتنے لوگ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں، جتنے لوگ بھی آپ کے مخاطب ہیں، آپ جس جس سے مخاطب ہیں، ان سب کو متوجہ کر کے آپ ان سے پوچھیں، کل مما فی السماوات والارض، اے کائنات میں رہنے والے لوگوں، مجھے بتاؤ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو پیدا کرنے والا کون، اور جو کچھ تمہیں زمین میں نظر آتا ہے زمین کی چیزوں کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمانوں میں سورج ہے، آسمانوں میں چاند ہے، آسمانوں میں ستارے ہیں، آسمانوں میں سیارے ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں، اور زمین کے اوپر اگر انسان دیکھے زمین پہ اللہ کی بے انتہا اور بے حساب نعمتیں موجود ہیں، جنگل ہیں، بیابان ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، زمین پہ قسم ہا قسم کے درخت ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند پرند ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکے والوں سے ذرا فرمائیں، کل مما فی السماوات والارض، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ذرا ان کو بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، اور پھر مجھے جواب دو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا مالک کون ہے؟ اور 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے، انہیں کہیے ارونی ماذا خلقو، اللہ کے علاوہ تم جن کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، مشکلات میں پکارتے ہو، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، حاضر و ناظر سمجھتے ہو اور بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، ارونی ماذا خلقو، زمین و آسمان کی کسی ایک چیز پہ انگلی رکھو کہ یہ فلاں نے پیدا کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس نے زمین میں کوئی شے پیدا کی ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جس نے آسمان میں کوئی شے پیدا کی ہو، زمین و آسمان کی ہر شے کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اسی کی ملکیت اور قبضے میں ہے ساری چیزیں، نہ اس کے بغیر کوئی خالق ہے نہ اس کے بغیر کوئی مالک ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مسئلے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی گئی ہیں، مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ سورہ حج میں 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، دنیا میں رہنے والے لوگوں ہم ایک مثال تمہارے سامنے رکھنے لگے ہیں، بیان کرنے لگے ہیں، فاستمعوا لہ، اس مثال کو توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، اس پر غور کرنا، اسے دل کے کانوں سے سننا۔ فاستمعوا لہ، ایک ہوتا ہے سماع، سماع کا معنی ہے سننا، ایک ہوتا ہے استماع، استماع کا معنی ہوتا ہے انتہائی توجہ سے سننا، انتہائی توجہ سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سنو، اللہ نے فرمایا توجہ سے سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔
وہ کیا مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیان کرنے سے پہلے اپنی مخلوق کو، مجھے، آپ کو، سب انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ توجہ سے سنو. آگے وہ مثال بیان کی اور فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کے علاوہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں، اللہ کے علاوہ لوگ جن ہستیوں کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پہنچتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. وہ سارے اگر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو مل کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو اور مکھی اس میں سے اپنی ضرورت اور طاقت کے مطابق کوئی چیز اٹھا کے اڑ جائے، لن یستنقذوہ منہ، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنی شے مکھی سے واپس لے سکیں. ضعف الطالب والمطلوب. جو طالب ہے، جو مزار کے اوپر کھڑا ہے، قبر کے اوپر کھڑا ہے، بت کے سامنے کھڑا ہے، وہ جو طالب ہے، مانگنے والا، وہ بھی کمزور ہے. والمطلوب، اور جو مطلوب ہے، جس سے یہ مانگنے گیا ہوا ہے اور جس کی پکار کر رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے. طالب بھی کمزور ہے، اوپر کھڑا جو پکار رہا ہے، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. یہ بھی قوالی کرنے والا، مشرک، پکارنے والا، یہ بھی کمزور ہے، اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کمزور ہے اس لیے قبر میں چلا گیا، اوپر پڑیاں لگ گئیں، اوپر سے قبر بند کر دی گئی، ہم نے اسے خود غسل دیا تو اس نے غسل کیا، ہم نے چارپائی پہ رکھا تو وہ چارپائی پہ چڑھا، ہم نے چارپائی اٹھائی تو وہ قبرستان کی طرف گیا، ہم نے قبر میں رکھا تو وہ قبر میں اترا. وہ تو کمزور ہے، اس کی کمزوری تو نظر آتی ہے. یہ جو اوپر کھڑا ہوا ہے یہ تو زندہ ہے، سلامت ہے، یہ تو ناظم ہے، چیئرمین ہے، وزیر ہے، یہ تو علاقے کا چودھری خان اور ملک ہے، یہ کس طرح کمزور ہے؟ قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. وہ تو کمزور ہے، عقل مانتی ہے، مانگنے والا تو بڑا طاقتور ہے. یاد رکھنا، ضعف الطالب کا مطلب ہے یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگ رہا ہے یہ عقل کا کمزور ہے. یہ کس چیز میں کمزور ہے؟ عقل میں کمزور ہے. شرک کی وجہ سے عقل رخصت ہو جاتی ہے، شرک کی وجہ سے انسان کی عقل رخصت ہو جاتی ہے. عقل کامل ہوتی ہے تو عقیدہ توحید کی برکت سے، عقل کامل اور محفوظ ہوتی ہے تو عقیدہ توحید کی برکت سے. یہ اوپر والا عقل کے لحاظ سے کمزور ہے، اس نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا ہے، سننے والے خدا کو چھوڑ دیا ہے، جاننے والے خدا کو چھوڑ دیا ہے، طاقت والے خدا کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے مانگ رہا ہے جن کی حالت یہ ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری سنتے نہیں، بالفرض سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، اور جب قیامت کے میدان میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ تمہیں پکارتے تھے تو وہ انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون آیا اور کون نہیں آیا، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، ہم ان ساری چیزوں سے بے خبر تھے، ہم ان کے شرک سے بیزار ہیں.
اس زندہ کو چھوڑ کے جو اس طرف جا رہا ہے وہ کتنا نادان ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، مخلوق سے مانگنے والا یہ بے وقوف بالکل اسی طرح ہے جس طرح دو آدمی جیل میں قید ہوں، دو آدمی جیل میں قید ہوں اور ایک مسجون قیدی جو ہے وہ ساتھ والے قیدی کو کہے کہ یار کوئی طریقہ کر مجھے جیل سے نکلوا، کوئی طریقہ کر مجھے جیل سے نکلوا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ استعانت الغریق بالغریق، یہ اسی طرح ہے جیسے دو آدمی دریا میں ڈوب گئے، پانی میں بہہ کے جا رہے ہیں اور ایک بہنے والا دوسرے بہنے والے سے کہے کہ مجھے نکالو۔ بھائی اگر میں تمہیں نکال سکتا ہوتا تو خود بہہ رہا ہوتا، میں اگر تمہیں جیل سے باہر نکال سکتا ہوتا تو خود جیل میں ہوتا۔ مخلوق سے مانگنے والا اسی طرح بے وقوف ہے۔ شرک حماقت کی دلیل ہے، توحید عقل اور حقانیت کی دلیل ہے۔ لقمان توحید کی دعوت دیتا تھا اس لیے کہ لقمان میں عقل پورا تھا، عقل پورا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ کہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ قل للہ، اے میرے محبوب یہ مکے والے جواب دیں یا نہ دیں، آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں قل للہ، آسمان کی ساری چیزوں کا خالق و مالک بھی اللہ، زمین میں موجود جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ۔ مالک اور خالق وہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ تو پھر کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کی تھوڑی سی ملکیت ہو، تھوڑی سی ملکیت 100 کنال 200 کنال، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کہتا ہے ہم علاقے کے مالک ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس اللہ کی، تو وہ اللہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خالق و مالک ہر شے کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم ایسا ہے، کریم ایسا ہے، ستار ایسا ہے، غفار اور مہربان ایسا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے رحمت اپنے ذمے لازم کی ہوئی ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے جب مسجد میں آؤ اور مسجد میں پہلا قدم رکھو تو کون سی دعا پڑھو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے میرے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز آخری نماز ہے، اب بندے نے سو جانا ہے، اور یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، حدیث میں آتا ہے نیند موت کی بہن ہے۔ بے شمار بندے ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں اور صبح جب نہیں اٹھتے گھر والے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روح پرواز کر چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ تو اور حکم بھی یہی ہے کہ جب سو نیند کر کے تم صبح جاگتے ہو، بیدار ہوتے ہو، تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے موت کے بعد دوبارہ مجھے زندگی دے دی،
جس اللہ نے احیانی بعد ما اماتنی، موت کے بعد پھر اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ نیند موت کی بہن ہوتی ہے۔ تو اب بندے نے عشاء کی نماز پڑھ کے موت کی وادی میں چلے جانا ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ میں صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا۔ تو اس آخری عشاء کی نماز کا آخری عمل ہے نماز وتر، اور نماز وتر کی آخری رکعت ہے، اور اس آخری رکعت میں رکوع پہ جانے سے پہلے ہر نمازی مسلمان اپنے اللہ کو پکار کے کہتا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے میرے اللہ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں مدد کی جب بھی ضرورت ہوگی، جب بھی مجھے مدد امداد کی ضرورت ہوگی، اللہم انا نستعینک، تو میں مدد امداد تجھ سے مانگوں گا اے عرش والے، میں مدد اور امداد صرف تجھ سے مانگوں گا اے عرش والے۔ میں یہ وعدہ کر کے سو رہا ہوں، وعدہ کر کے وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور میرے مولا میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے دن میں کتنے گناہ کیے، پچھلی زندگی میں کتنے گناہ کیے، میرے اللہ میں سونے سے پہلے، نیند اور موت کی وادی میں جانے سے پہلے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اے میرے اللہ ہم تیری اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ تو حاجت روا مشکل کشا ہے اور تو مہربان ہے، اور ہم صرف تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ وعدے کرتے 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 اختتام پہ جب دعا جاتی ہے تو وہاں مومن کہتا ہے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اے میرے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، لوگوں سنو، اللہ خالق و مالک ہے زمین و آسمان کی، ہر چیز کا، اور اس پروردگار نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے رحمت کرنی۔ تم اس کی طرف آؤ تو صحیح، قدم بڑھاؤ تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، اس کے سامنے سر جھکاؤ تو صحیح، وہ رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے تمہارے اوپر۔ تمہاری طرف سے دیر ہے، اس اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، اللہ تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، کتب کتابا، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے ایک تحریر لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھی، وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ تحریر اس اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے، عرش کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نظر رحمت اس تحریر کو دیکھتی رہتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تحریر ہے جو اللہ نے مخلوق کو بنانے سے پہلے لکھی اور وہ ہر وقت اللہ کے عرش پہ پڑی رہتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ الفاظ یہ ہیں، وہ تحریر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تحریر لکھی، بعد میں اللہ نے مخلوق بنائی، اور وہ تحریر یہ تھی رحمتی غلبت غضبی، رحمتی غلبت غضبی،
کہ میرے غصے پر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی، میرے غصے پر میری رحمت ہمیشہ غالب رہے گی۔ غصہ نیچے رہے گا، رحمت اوپر رہے گی، غصہ نیچے رہے گا، رحمت اوپر رہے گی۔ وہ ایسی مہربان ذات ہے کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالی کی جو رحمت ہے اس کے 100 حصے ہیں، 100 حصے۔ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم، ان 100 رحمت کے حصوں میں سے صرف ایک حصہ، صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں، جانوروں، باقی ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور قیامت تک اسی ایک حصے میں سے آئندہ جو جو مخلوق پیدا ہوگی اس کو رحمت کا حصہ ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بہا یتعاطفون و بہا یتراحمون، تم دیکھتے نہیں ہو کہ گائے اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی، گھوڑی کا بچہ اس کے نیچے آ جائے تو وہ فوراً اپنا پاؤں ہٹا لیتی ہے، مرغی جب خطرہ دیکھتی ہے تو اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے، انسان اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، جانور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ساری وہی رحمت ہے جو اللہ نے مخلوق کے درمیان تقسیم کی ہے، اور صرف ایک حصہ، صرف ایک حصہ، 99 حصے رحمت کے اللہ کے پاس خزانوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، محفوظ پڑے ہوئے ہیں۔ 99 حصے رحمت اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ایک حصہ رحمت والا اتنا ہے کہ ساری خلقت کو مل رہا ہے، قیامت تک اس میں سے ملتا رہے گا، تو وہ جو 99 حصے اللہ کی رحمت کے پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ وہ ساری رحمت 99 حصے قیامت کے دن اپنے گناہگار بندوں پہ لوٹا دے گا۔ گناہگار بندے، خطاکار بندے، اللہ اپنی رحمت ان پہ لٹا دے گا، وہ 99 کا 99 حصہ، 99 کا 99 حصہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے عرش کے پاس بلائیں گے، اور بلا کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے ذرا اس کا حساب کتاب لے آؤ۔ فرشتے اس کا اعمال نامہ اور اس کا حساب کتاب کھولیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائیں گے ہاکذا فعلتا وفعلتا وفعلتا، یہ تیرے کرتوت ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں، یہ تو نے کیا ہے۔ بندہ جی جی کرتا رہے گا، ہاں ہاں کرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا۔ سارے گناہ جب دہرائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے یہ سارے گناہ تو نے آج کیے ہیں یا دنیا میں کیے تھے؟ میرے مولا میں نے دنیا میں کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں نے تیرے گناہوں کے اوپر سے پردہ ہٹا کے مخلوق کے سامنے تجھے ننگا اور بے نقاب کیا تھا۔ بندہ کہے گا نہیں میرے مولا، نہیں نہیں میرے مولا، نہیں، یہ گناہ میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، تو نے دنیا کی زندگی میں مخلوق کے سامنے مجھے ننگا نہیں ہونے دیا، رسوا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں کتنے لوگ تجھے جانتے تھے؟ 150 انسان کی 2000 بندہ کسی کو جانتا ہوگا، کسی کو 5000 بندہ، وہاں تھوڑے سے لوگ تجھے جانتے تھے، وہاں میں نے تیرے گناہ بے نقاب نہیں کیے اور تجھے ننگا نہیں کیا، آج اتنی خلقت کے سامنے بھلا میں تجھے ننگا کروں گا، جا میرے بندے میں نے سارے معاف کیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا
اس کے بعد پھر گیٹ بند ہو جائے گا، باقی دوزخی ہمیشہ کے دوزخی رہ جائیں گے۔ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اور آخری بندہ ہوگا وہ جو دوزخ سے نکل کے آئے گا۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، فرشتے اس کے گناہوں کے دفتر لے کے آئیں گے، تو فرشتے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ ذکر کریں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور وہ بندہ اپنے دل میں خیال کر رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ میرے جو آگے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ورقہ فرشتے کھول کے نہ بیٹھ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے کچھ گناہوں کا ذکر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ان کو معاف کیا ہے، ہم نے اس کو معاف کیا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے میں اسے اتنا اجر اور ثواب دیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے کہیں گے آؤ جی جنت میں، تو وہ بندہ رک جائے گا، کہے گا میرے اللہ میرے کچھ اور بھی گناہ سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سناتے ہوئے صحابہ کو اتنے ہنسے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں پہلی مرتبہ یہ جو دانتوں کے پیچھے داڑھیں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک سارے اور پیچھے جو داڑھیں تھی وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسکرائے کہ پہلے دیکھو ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے وہ گناہ کھل نہ جائیں، اور اب خود کہہ رہا ہے اللہ کچھ اور گناہ بھی سن۔ ایسی مہربان ذات، رحیم ذات، کریم ذات۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سب کچھ اس کا ہے، لیکن اس اللہ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے رحمت واجب کر لی ہے، وہ تمہیں رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آؤ تو صحیح کبھی اس کے دروازے پہ، دامن پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، رحمتوں کے دریا بہا دینا اس اللہ کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایک دن ضرور آئے گا قیامت کا دن اور تم سب لوگ اس دن وہاں جمع ہوگے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ یہ جو لَيَجْمَعَنَّكُمْ کی ابتدا میں لام ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں لام برائے قسم، قسم ہے اس بات کی کہ قیامت نے آنا ہے، تم نے قیامت کے میدان میں جانا ہے، سب نے وہاں اکٹھے ہونا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ یا قرآن کے ساتھ آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا یہ جملہ قیامت کے ساتھ آیا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کوئی شک نہیں اس بات میں، قیامت نے آنا ہے اور تم سب نے قیامت کے میدان میں حاضر ہونا ہے، جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ اس لیے اس قیامت کو ذہن میں رکھو، اس قیامت کی تیاری کرو۔ وہ قیامت اور قیامت کا وہ لمحہ اور قیامت کا وہ دن ہر وقت تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں رات کو مدینہ میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات آپ نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ خیمہ ہے، خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اندر روشنی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، وہ آدمی مدینے کا نہیں تھا، کوئی اجنبی تھا۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں مسافر ہوں اور سفر کی حالت میں مصیبت آ گئی ہے، خیمے میں میری بیوی ہے اور بچے کی پیدائش کی تکلیف میں مبتلا ہے، بہت پریشان ہوں۔ حضرت عمر تیزی سے گھر آئے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا اور کچھ خورد و نوش کا ساز و سامان بھی لیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اس مسافر کی مدد کے لیے۔ جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم۔ اسلم آگے بڑھا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ آٹا اور یہ گھی اور یہ سامان یہ جو ہے یہ آپ مجھے دے دیں، میں اٹھا کے ادھر تک لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے فرمایا قیامت کے دن کیا تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟ قیامت کے دن اگر میرے گناہ نکل آئے اور اس دن اگر میں نے کہا کہ اسلم آؤ یہ تم اٹھا لو، تو قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اسلم نے کہا نہیں امیر المومنین، اس دن تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے چھپے گی، ماں باپ اولاد کو دیکھ کے منہ دوسری طرف موڑ لیں گے، خاوند بیوی کو نہیں پہچانے گا، بیوی وہ تو بڑا مشکل دن ہوگا۔ تو فرمایا پھر اسلم ہٹ جاؤ، عمر کو آج بوجھ اٹھانے دو تاکہ قیامت کا بوجھ ہلکا ہو، تاکہ قیامت کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ تو حضرت عمر گئے، وہ چیزیں اندر بھیجی، گھر والی کو اندر بھیجا، جو خدمت ان کے ذمہ تھی انہوں نے کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اس دوران وہ مسافر حضرت عمر کو کہنے لگا یہ لوگ بھی عجیب ہیں عرب، جنہوں نے عمر جیسے کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، خلیفہ تو تمہارے جیسا ہونا چاہیے تھا، جو یوں لوگوں کی امداد کرے، مددگیری کرے، خبرگیری کرے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کی گھر والی خیمے سے باہر آئی اور ان کے منہ سے نکل گیا امیر المومنین اپنے مسافر بھائی کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سناؤ۔ امیر المومنین کا لفظ سن کے وہ مسافر ڈر گیا اور اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی غلطی نہیں۔ یہ لوگ جو تھے خلافت میں جو لوگوں کے گھروں میں پانی بھرا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، حضرت عمر کہتے ہیں مدینے میں ایک بے سہارا بڑھیا تھی، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے گھر میں جا کے صبح جھاڑو دے آیا کروں، پانی کا برتن بھر کے رکھ آیا کروں، اور اس کی ضرورت، کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہوتے تھے، اور میں اس سے پوچھتا تھا اماں یہ تیرے گھر کی صفائی اور پانی اور یہ چیزیں کون رکھ جاتا ہے؟ تو وہ کہتی تھی میں بھی نہیں جانتی، ایک آدمی بہت سیری آتا ہے اور کر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن پہرا دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے تھے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے، فرماتے جب ہم وہاں بھچرا میاں والی اپنے استاد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، تو حضرت کی ڈیرے پہ ایک کھوئی ہوتی تھی جس سے پانی کے لوٹے صبح ہم بھرتے تھے۔ مولانا غلام اللہ خان فرماتے ہیں صبح جب ہم اٹھتے تھے اذان کے وقت تو سارے لوٹے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ طالب علم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے یار تو کرتا ہے؟ نہیں۔ وہ کرتا ہے؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن طالب علموں نے پہرا لگایا کہ بندہ کون ہے، ہم میں سے کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جب سحری کے وقت تہجد کے وقت ٹائم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاذ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کر رہے تھے، اور جس طالب علم نے دیکھا وہ دوڑ کے گیا استاد جی ہمارے ہوتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ تو یہ جن لوگوں کے دل میں قیامت کا دن ہوتا ہے، قیامت جنہیں یاد ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر وقت قیامت کو سامنے رکھا کرو، قیامت کو سامنے رکھا کرو۔ اور توحید ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، عقیدہ توحید میں کمزوری نہ دکھانا، اور شرک سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے کبھی قریب نہ جانا۔ پھر وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ادا کریں۔